ماہ محرم کا یہ پاک مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی ایک ایک گھڑی ایک ایک رات اتنی برکت والی ہے کہ اس میں مانگے جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آج اس مبارک مہینے کا وہ سب سے خاص دن آ چکا ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت صرف ایک روٹی پر الحمدللہ رب العالمین کا یہ بڑا عمل کر کے اسے کھا لیتی ہے تو اس کی آنے والی نسلوں سے غریبی اور تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے خزانوں سے انسان کو اتنا رزق اور بے حساب دولت ملے گی کہ اس کی آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن دولت ختم نہیں ہوگی۔ اگر آج کوئی بالکل غریب ہے، مجبور ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، وہ شخص بھی پورے یقین کے ساتھ ایک نوالا کھا لے تو اگلے ہی لمحے اس کی قسمت بدل جائے گی۔ وہ تنگی کی زندگی سے نکل کر دولت مند بن جائے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اس لیے ماہ محرم کا پورا مہینہ باقی ہے۔ اپنے ہاتھ سے اس موقع کو جانے مت دیں۔ اس عمل کو کرنے کا ایک خاص طریقہ اور خفیہ ترتیب ہے جو اثر دکھانے میں بہت تیزی سے کام کرتی ہے۔ چلیے اہم بات شروع کرنے سے پہلے اس پوری ترتیب کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، آپ کی ہر دلی مراد پہلے ہی دن پوری ہو جائے۔ میرے دوستو، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سے وظیفے کیے، بہت سی دعائیں مانگی، لیکن ہماری مالی پریشانی دور نہیں ہوتی، قرض کا بوجھ ختم نہیں ہوتا یا کاروبار بند ہو چکا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ روٹی کے ایک ٹکڑے پر یہ پاک کلام پڑھیں گے تو ادھر آپ کا عمل مکمل ہوگا، ادھر غیب سے آپ کے لیے ایسے دروازے کھلیں گے جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے۔ یہ شکر کی وہ بلندی ہے جہاں آ کر پروردگار اپنے بندے پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ محرم کی مقدس گھڑیاں ہوں، آپ کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہو، زبان پر پورے جہاں کے رب کا شکر ہو، تو ایسا بے مثال جوڑ جو پہاڑوں جیسی رکاوٹوں اور بندشوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ چاہے آپ پر کروڑوں کا قرض ہو یا کسی بندش نے آپ کے رزق کو باندھ رکھا ہو، آج کا یہ خاص راز آپ کو ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے گا۔ اس لیے دل کو بالکل صاف کر کے پورے یقین کے ساتھ اس پاکیزہ طریقے کو سمجھیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ محرم کے اس پاک مبارک دن آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کی حالت میں کیا گیا ہر ذکر قبولیت کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ایک حلال رزق کا انتخاب، اپنے گھر سے صاف ستھری حلال کمائی سے بنی ہوئی ایک روٹی لیں۔ اگر روٹی تازہ ہو تو سب سے بہتر ہے۔ اس روٹی کو اپنے سامنے کسی صاف برتن میں رکھ لیں۔ دھیان رہے کہ اس دوران آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اور اس کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی اپنا دھیان موبائل فون یا کسی اور طرف بھٹکانا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ پورے جہاں کا مالک آپ کی ہر تکلیف کو دیکھ رہا ہے، آپ پر رحمت برسا رہا ہے، آپ نے اس ترتیب کا آغاز کرنا ہے۔ میرے دوستو، اس بڑے عمل کا طریقہ سمجھنے سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ محرم کے اس خاص مہینے میں روٹی کے اس ایک ٹکڑے پر یہ پاک کلام پڑھنا کتنا طاقتور کیوں مانا جاتا ہے۔ اس سال اللہ نے ایک ایسا بہترین اور انوکھا موقع پیدا فرمایا جو صدیوں میں کبھی کبھار دیکھنے کو ملتا ہے۔ برکت والی گھڑیاں، فضیلت والے دن ایک ساتھ جمع ہو چکے ہیں، جس سے اس وقت ہر نیک کام کا اثر ہزاروں گنا بڑھ گیا۔ یہ وہ خاص موقع ہے جو انسان کی پوری زندگی میں مشکل سے صرف ایک بار آتا ہے، اور جو خوش نصیب اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اس کی قسمت کا بند دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل جاتا ہے۔ اگر آپ اس صدیوں بعد آنے والے وقت کو کھو دیں گے تو شاید پوری زندگی ایسا خاص دن آپ کو دوبارہ نہ ملے گا۔ توجہ کیجیے گا، اس کلام پر آپ نے روٹی پر پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پورے قرآن کی پہلی آیت ہے جسے اللہ نے شکر کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا۔ یہ وہ بڑے الفاظ ہیں جن کے پڑھتے ہی آسمان سے رحمت کے فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں۔ اس پاک آیت کے اندر غیبی مدد کا وہ چھپا ہوا راز جو ہر قسم کی مالی تنگی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ جب ایک بندہ پورے جہاں کو پالنے والے رب کی تعریف اور شکر اس مبارک مہینے میں ادا کرتا ہے تو اللہ کو اپنے اس بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ اس کے نصیب کی ہر خوشی اور رزق کو بے حساب کر دیتا ہے۔ آج آپ میں سے ہر شخص کسی نہ کسی ایسی پریشانی سے گزر رہا ہے جس کا حل اسے نظر نہیں آ رہا۔
کوئی پیسے کی وجہ سے بالکل ٹوٹ چکا ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار اچانک بند ہو گیا ہے، اور کوئی رات دن محنت کرنے کے باوجود قرض کے بڑھتے ہوئے بوجھ کے نیچے دبا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی شادیوں میں پرانی بندشیں اور رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سخت بیماریوں اور تکلیفوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کچھ ایسے مایوس بہن بھائی بھی ہیں جو برسوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ ہر دروازہ ان پر بند ہو چکا ہے، ہر سہارا چھوٹ چکا ہے۔ اگر آپ بھی ان میں سے کسی ایک پریشانی کا شکار ہیں تو یقین جانیے آج کا یہ روٹی والا عمل آپ کی نجات کا آخری اور سب سے مضبوط ذریعہ بننے جا رہا ہے۔ اس عمل کی سب سے حیران کن اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ اثر دکھانے میں ایک لمحے کی بھی دیری نہیں کرتا۔ ادھر آپ اس روٹی کے ٹکڑے پر اپنا عمل پورا کر کے نوالا منہ میں رکھیں گے، ادھر غیب سے آپ کی قسمت کا ستارہ چمکا ہوگا۔ آپ ابھی اپنی جگہ سے اٹھیں گے بھی نہیں، آپ کی دعا ابھی پوری طرح ختم بھی نہیں ہوگی کہ آسمان پر آپ کی تقدیر کے بدلے جانے کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے لکھا جا چکا ہوگا۔ یہ اللہ کا فوراً ملنے والا انعام ہے جو اس پاک دن پڑھنے والے کو لازمی ملتا ہے۔ اس لیے بالکل دھیان سے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اس عمل کو کرنے کے آخری اور خاص طریقے کو سمجھ لیجئے۔ اب آپ نے اپنے گھر کی حلال کمائی سے صاف ستھری پکی ہوئی ایک روٹی اپنے سامنے رکھنی ہے، کسی پاک برتن میں رکھنی ہے۔ دھیان رہے کہ روٹی بالکل صحیح اور پکی ہو، کہیں سے بھی جلی ہوئی یا کچی نہ ہو، کیونکہ رزق کا ادب کرنا ہی برکت کی پہلی شرط ہے۔ جب آپ اس روٹی کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ نے دل ہی دل میں اپنے اس خاص مقصد کی پکی نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنے بیٹھے ہیں۔ چاہے آپ کا مقصد بے حساب رزق اور دولت حاصل کرنا ہو، قرض کے پہاڑ جیسے بوجھ سے نجات پانی ہو، یا کسی دل میں اپنے لیے سچی محبت اور شادی کی خواہش پیدا کرنی ہو۔ اگر آپ کسی دشمن کے شر سے تنگ ہیں اور اسے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یا شوہر کو سیدھا کر کے گھر میں سکون لانا چاہتے ہیں، تو آپ جس بھی جائز حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ ہر حال میں پوری ہو کر رہے گی۔ اگر کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی شک ہو تو آج پورے یقین کے ساتھ اس چھوٹے سے عمل کو آزما کر دیکھے۔ محرم کے مہینے کا یہ بڑا خاص عمل ہے، اللہ اس کی سوچ سے بڑھ کر اسے عطا فرمائے گا۔ یہ وہ مبارک اور پاک برکت والا عمل ہے جس کے لیے لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ کب محرم کا مہینہ آئے اور ہم روٹی پر خاص وظیفہ پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی برسوں پرانی مرادیں پوری کروا سکیں۔ اس مبارک مہینے میں روٹی پر سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسلامی کتابوں اور روایت کے مطابق سورہ فاتحہ کو الشافیہ یعنی بیماریوں سے شفا دینے والی، اور الکافیہ یعنی ہر ضرورت کے لیے کافی ہو جانے والی سورت کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے اس عظیم سورت کے ذریعے سخت بیماریوں اور زہر کے اثرات تک کا علاج فرمایا۔ بدلے میں ملنے والے رزق یعنی بکریوں کو نبی کریم کی اجازت کے بعد قبول کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا رزق اور شفا کے ساتھ کتنا گہرا اور پرانا تعلق ہے۔ چلیے آپ کا یقین مزید پکا کرنے کے لیے ایک سبق آموز واقعہ سناتے ہیں کہ کیسے یہ روٹی انسان کو ہر مشکل سے آزاد کرتی ہے۔ ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا ایک خاص مرید جو بہت غریب اور قرض دار تھا، اس کے گھر میں کھانے کے لیے صرف ایک روٹی بچی تھی۔ دشمنوں نے اس پر ہر راستہ بند کر دیا۔ وہ سخت مایوسی کے عالم میں اس مبارک مہینے کے دوران ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بزرگ نے فرمایا کہ اس آخری روٹی کو سامنے رکھ کر پورے یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کا یہ خاص وظیفہ کرو، پھر اسے کھاؤ۔ اس شخص نے ایسے ہی کیا۔ یقین جانے اس روٹی کا کھانا تھا کہ اگلے ہی دن غیب سے اس کے لیے ایسے راستے کھلے کہ اس کا برسوں پرانا قرض چند دنوں میں اتر گیا۔ دشمن جو جان کے دشمن تھے وہ اس کے فرما بردار ہو گئے۔ گھر کی بیماریوں نے ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ یہ سورت کی برکت جو روٹی کے ایک ٹکڑے کو غیب کے خزانے کی چابی بنا دیتی ہے۔ اب اس عمل کو کرنے کی آخری اور سب سے اہم شرط کو غور سے سنیے گا۔ جب آپ روٹی کو سامنے رکھ کر اپنا رخ قبلہ کی طرف کر کے نیت کر لیں تو آپ نے اس روٹی پر شروع اور آخر میں درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو پوری 21 بار پڑھنا ہے۔ اس 21 بار کی تعداد میں ایک خاص اثر چھپا ہوا ہے جو آپ کے لفظ پڑھتے ہی قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد روٹی پر دم کریں اور اسے خود بھی کھائیں۔
یا اپنے ان گھر والوں کو کھلائیں جن کے لیے آپ نے یہ نیت کی تھی۔ ادھر یہ نوالہ اندر جائے گا، ادھر آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کے اس بڑے کرشمے کے بعد اب اللہ کی بے نیازی اور اس کے غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کی دیر ہے۔ اب آپ نے اسی روٹی پر اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم اور مبارک اسم مبارک اللہ الصمد کا وہ خاص وظیفہ کرنا ہے جو قسمت کو بدل دینے والی تقدیر کا آخری فیصلہ ہے۔ محرم کے اس پاک مہینے میں روٹی کے اوپر اللہ الصمد پڑھنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی برکت سے اگر کوئی بہت پرانا فقیر یا غریب بھی یہ عمل کر لے تو وہ بھی وقت کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اللہ اس بندے پر رحمت اور رزق کے وہ دروازے کھولتا ہے اور وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں تک بندے کی سوچ اور عقل بھی نہیں جا سکتی۔ محرم میں روٹی پر کیا جانے والا یہ بڑا عمل اصل میں اللہ والوں اور بزرگوں کی کامیابی کا وہ خاص اور چھپا ہوا راز ہے جو آج تک نہ ہی کسی نے آپ کو کھل کر بتایا ہے اور نہ ہی کوئی آسانی سے بتائے گا۔ اس مبارک کلام کی اسلامی فضیلت اور روحی اثر بہت بڑا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی اور چھوٹی سورت سورہ اخلاص کی یہ دوسری آیت ہے۔ اللہ الصمد کا اسلامی اور سادہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جو خود بالکل بے نیاز ہے، جو کسی کی محتاج نہیں، لیکن پوری کائنات، ہر مخلوق، ہر بادشاہ، ہر امیر اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے ذات کا محتاج ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم نے ایک شخص کو اس میں مبارک کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے سنا جس میں اللہ الصمد کا ذکر تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے اس نام سے مانگا ہے کہ جب بھی اس سے کوئی دعا کی جائے وہ لازمی قبول فرماتا ہے، اور جب کوئی ضرورت مانگی جائے تو ہر حال میں عطا کی جاتی ہے۔ سوچئے جب آپ محرم میں رزق کے اس ٹکڑے پر اللہ کی اس بے نیازی کو پکاریں گے تو آپ کی محتاجی کیسے باقی رہے گی۔ اس پاک نام کی برکت سے گھر سے نحوست، رونا دھونا، تنگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے، رزق کی کمی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس بڑے راز کو پورا کرنے کی آخری اور سب سے اہم شرط کو غور سے سنیے گا۔ جب آپ سورہ فاتحہ کا وظیفہ پورا کر لیں تو آپ نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے، بنا کسی سے بات کیے، اسی روٹی پر پورے دھیان اور دل کے ساتھ اللہ الصمد کو پورے 70 بار پڑھنا ہے۔ اس 70 بار کی تعداد میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے جو غیب سے رزق کے فرشتوں کو آپ کے گھر کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ 70 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اس روٹی پر آخری بار دم کرنا ہے، لیکن یاد رہے اس برکت والے عمل کی مکمل اجازت حاصل کرنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر خاص ویڈیو کی معلومات ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اس مبارک مہینے کی خاص دعاؤں میں اپنا نام اور اپنی خاص ضرورت کو شامل کروانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی ضرورت کو لازمی لکھیں تاکہ ان تمام ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جائے اللہ کے حضور خاص معافی اور رزق کی دعا کی جا سکے۔ سورہ فاتحہ اور اللہ الصمد کے اس بڑے خاص وظیفے کے بعد اب اس چھپے ہوئے راز کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے۔ اب آپ نے اسی روٹی پر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور سورت مبارکہ پڑھنی ہے، سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ محرم کے اس عزت اور برکت والے مہینے میں جب ایک بندہ رزق کے ٹکڑے پر سورہ کوثر پڑھتا ہے تو اللہ اس کی خالی جولیاں اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ سورہ کوثر اللہ کا وہ بہترین انعام ہے جو دشمن کی سازشوں کو مٹی میں ملا دیتا ہے، رزق کی کمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے اور انسان کے نصیب میں وہ خوشی اور خوشحالی لکھ دیتا ہے جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ اس پاک مہینے کا ہر ایک لمحہ خود ایک معجزے سے کم نہیں، اور جب اس میں سورہ کوثر کا ساتھ شامل ہوتا ہے تو اللہ کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے اور بد نصیب اچانک چمک اٹھتا ہے۔ اس عظیم سورت کی برکت سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں اس طرح بدل چکی ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ آپ کا یقین پکا کرنے کے لیے ایک سبق آموز واقعہ سناتے ہیں۔ یہ ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جو مالی طور پر بالکل برباد ہو چکا تھا۔ اس کا چلتا ہوا کاروبار دشمن کی نظر اور حسد کی وجہ سے اچانک بند ہو گیا، یہاں تک کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اس نے محرم کے اس بڑے مہینے میں اسی خاص طریقے کے ساتھ روٹی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھا۔ یقین جانے ابھی محرم کا مہینہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے اس پر غیب سے رزق کے ایسے دروازے کھولے کہ اس کا کاروبار پہلے سے کہیں زیادہ پھیل گیا۔ جو دشمن اسے مٹا دینا چاہتے تھے
وہ اللہ کے اس فیصلے کے سامنے بے بس ہو گئے۔ لوگ جو کل تک اسے تانے دیتے تھے آج اس کی ترقی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ اس پاک کلام کا وہ زندہ معجزہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ سورہ کوثر کا سادہ مطلب ہے بے حساب اور بہت زیادہ ملنا، یعنی ایسی نعمت جو کبھی ختم نہ ہو۔ جو آپ اس برکت والے مہینے میں اللہ کے اس بڑے انعام کو پکارتے ہیں تو آپ کی زندگی سے ہر قسم کی نحوست، تنگی، غربت اور رونا دھونا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ گھر کے کونے کونے میں خیر و برکت آتی ہے، مالی پریشانیاں غائب ہو جاتی ہیں جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ یہ عمل ان تمام بیماریوں اور جسمانی تکلیفوں بندشوں کے لیے خاص شفا ہے جنہوں نے آپ کو برسوں سے جکڑ رکھا ہے۔ اب آپ نے اس آخری حصے کو پورا کرتے ہوئے اس روٹی پر سورہ کوثر کو پورے دھیان اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو آسمان کی طرف دیکھ کر پورے شکر اور یقین کے ساتھ اللہ کی اس بے نیازی کا اقرار کریں۔ اس پاک مہینے کی برکت اور اس بڑے وظیفے کی قبولیت کے لیے ابھی بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے کومنٹ سیکشن میں لکھیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ دل سے اس بات کا اقرار کریں گے تو آپ کی ضرورت پر قبولیت کی مہر لگ جائے گی اور آپ کا دھیان سیدھا اس ذات کی طرف چلا جائے گا جو پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے۔ سورہ کوثر کے اس بڑے اور بے مثال معجزے کے بعد اب آتا ہے اس روٹی پر کیا جانے والا وہ آخری اور چھپا ہوا راز جسے جاننے کے بعد اللہ آپ سب کو بہتر نہیں بلکہ کائنات کے سب سے بہترین خزانوں سے نوازے گا۔ جب آپ اس روٹی پر اللہ کے دو صفاتی نام یا غنیوں یا مغنیوں کا وظیفہ کرتے ہیں تو آسمانوں کے دروازے رزق کی بارش کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسلامی کتابوں اور بزرگوں کے مطابق الغنی وہ ذات ہے جو خود اتنی امیر اور بے نیاز ہے کہ اس سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور المغنی وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو اپنی خاص عطا سے اس طرح امیر اور بے نیاز کرتی ہے کہ وہ پوری دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک اور بزرگوں کے اقوال سے ثابت ہے کہ جو شخص سخت مالی تنگی، فاقوں یا قرض کے بوجھ میں گرا ہوا ہو، اگر وہ اللہ کے ان دو مبارک ناموں میں ایک ساتھ ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ اس کی محتاجی کو امیری میں بدل دیتا ہے۔ ان دو ناموں کا تعلق سیدھا انسان کی قسمت اور رزق کے دروازوں سے ہے۔ جب آپ محرم کے اس برکت والے مہینے میں روٹی کے اس ٹکڑے پر اللہ کی صفت کا اقرار کرتے ہیں تو گھر سے برسوں پرانی غربت، نحوست، رونا دھونا، مالی تنگی ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ وہ آخری راز ہے جو آپ کے اس پورے وظیفے کو ایک ایسی طاقت دیتا ہے جو قبولیت کے دربار میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس آخری راز کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اس روٹی پر یا غنیوں یا مغنیوں کو پورے دھیان اور یقین کے ساتھ 33 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ ان مبارک ناموں کا 33 بار وظیفہ پورا کر لیں تو اب اس پورے عمل پر قبولیت کی آخری مہر لگانے کے لیے آپ نے اسی روٹی پر قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پورے قرآن کریم کا 1/3 حصہ مانی جاتی ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کا دھیان ہر دنیاوی سہارے سے ہٹا کر سیدھا کائنات کے مالک کی ذات سے جوڑ دیتی ہے۔ جب آپ اس پاک سورت کو روٹی پر پڑھیں گے تو دشمن کے شر، بری نظر، حسد اور ہر طرح کی بندشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس آخری اور بڑی سورت کو آپ نے اس روٹی پر پورے 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اس روٹی پر آخری بار دم کرنا ہے۔ یہاں ایک بات کا بہت غور سے دھیان رکھیں کہ محرم میں روٹی پر کیا جانے والا یہ پورا خاص عمل آپ نے پورے سال میں صرف ایک بار کرنا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، صدیوں بعد ایسے موقع جمع ہوتے ہیں جو آپ کی بدلی ہوئی تقدیر کا فیصلہ لکھتے ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت کو کھو دیا تو پھر پورا سال آپ کو اس خاص برکت کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ کر بتائے گئے صحیح طریقے اور تعداد کے مطابق اس عمل کو کیجیے گا۔ اگر آپ ایک بھی لفظ یا تعداد کو آگے پیچھے کریں گے تو آپ کا اثر ضائع ہو سکتا ہے۔ جب آپ پورے دھیان سے بغیر کسی غفلت کے اس بتائے گئے طریقے پر عمل کریں گے تو ہی آپ کو اس کا فوراً فائدہ اور بے حساب فائدہ ملے گا جس کا وعدہ اس مبارک مہینے کی فضیلت میں کیا گیا۔ ادھر آپ کا یہ نوالہ پورا ہوگا، ادھر آپ کی قسمت کا بند دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا اور چمک اٹھے گا۔ سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ پورا کرنے کے بعد اب آتا ہے اس پاک روٹی کو استعمال کرنے کا وہ خاص اور آخری طریقہ جو آپ کے اس پورے عمل کی قبولیت کا آخری قدم ہے۔ یہ جتنے بھی وظائف اور پاک صورتیں میں آپ کو بتائی ہیں
یہ آپ نے بالکل اسی طریقے اور بتائی گئی ترتیب کے مطابق پڑھنی ہے۔ اس میں کوئی بھی صورت یا لفظ آگے پیچھے نہیں پڑھنا، نہ ہی گنتی میں نہ ہی کوئی پڑھائی میں غلطی کرنی ہے، کیونکہ اس چھپے ہوئے راز کی برکت صحیح طریقے سے پڑھنے میں چھپی ہوئی ہے۔ جب آپ کا پورا عمل مکمل ہو جائے، آپ روٹی پر آخری بار دم کر لیں تو آپ نے اس برکت والی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو آپ نے اپنے گھر کی چھت پر، کسی کھلی جگہ پر یا درخت کے نیچے پرندوں اور زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کے سامنے ڈالنا ہے، تاکہ اللہ کی یہ بے زبان مخلوق اسے آسانی سے کھا سکے۔ جب یہ مخلوق اس روٹی کا ایک ایک دانہ کھائے گی تو غیب سے ان کے دل سے آپ کے رزق اور دولت کے لیے وہ دعائیں نکلے گی جو سیدھا اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس برکت والی روٹی کو کسی سچے بھوکے مسکین یا غریب انسان کو کھلا سکتے ہیں۔ ایک بھوکے کا پیٹ بھرنا اس مبارک مہینے میں سب سے بڑی عبادت ہے اور رزق میں بے حساب اضافے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ محرم کا یہ پورا مہینہ اللہ کے ذکر اور برکتوں کے ساتھ نواسہ رسول سلطان کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی اور محبت کا مہینہ ہے۔ اگر آپ بھی اپنے دل میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے پاک گھرانے سے سچی محبت رکھتے ہیں تو اس برکت کے وقت کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ جب آپ دل کی گہرائیوں سے اس پاک نام کا اقرار کمنٹ سیکشن میں کریں گے تو اللہ آپ کی سچی محبت کے صدقے آپ کی ہر مالی پریشانی، قرض اور تنگی کو دور فرما کر آپ کی جولی کو رحمتوں سے بھر دے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو اور اس بڑے وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر جائز ضرورت کو پوری فرما دے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔